خطبہ حجۃ الوداع۔ یہ خطبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 ذی الحجہ کو عرفات کے میدان میں دیا۔ یہ نہایت اہم خطبہ ہے جس کو انسانی حقوق کا منشور یا چارٹر کہہ سکتے ہیں۔ اس کے اہم نکات درج ذیل ہیں۔ جان و مال اور عزت و احترام۔ اس خطبہ میں انسانی جان و مال کو محترم قرار دیتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگو، تمہارے خون، تمہارے مال اور تمہاری عزتیں ایک دوسرے پر اسی طرح حرام ہیں جیسے آج کا دن۔ یہ شہر اور یہ مہینہ تمہارے لیے حرمت والا ہے۔ دیکھو، تم ضرور اپنے رب کے دربار میں حاضر ہوگے اور وہاں تمہارے اعمال کی باز پرس ہوگی۔ خبردار، میرے بعد گمراہ نہ ہو جانا کہ آپس میں ایک دوسرے کی گردن مارنے لگو۔ مساوات کا حکم دیتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگو، بے شک تمہارا رب ایک ہے، تمہارا باپ ایک ہے۔ عربی کو عجمی پر اور عجمی کو عربی پر، گورے کو سیاہ پر اور سیاہ کو گورے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں مگر تقوی کے سبب۔ تفاخر جاہلیت کا خاتمہ۔ جاہلیت کا خاتمہ کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے تم سے زمانہ جاہلیت اور آباء و اجداد کے فخر کو مٹا دیا ہے۔ خدا سے ڈرنے والا انسان مومن ہوتا ہے اور اس کا نافرمان بدقسمت۔ تم سب آدم کی اولاد ہو اور آدم مٹی سے بنے تھے۔ جاہلیت کے جھگڑوں کا خاتمہ۔ ایام جاہلیت کے جھگڑے ختم کرتے ہوئے نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں زمانہ جاہلیت کے تمام جھگڑے ختم کرتا ہوں۔ پہلا خون جو باطل کیا جاتا ہے وہ میرے چچا زاد ربیعہ بن حارث بن عبد المطلب کا ہے۔ اس کو حذیل نے قتل کیا تھا۔ سود کا خاتمہ۔ سود انسانیت کے لیے لعنت تھا۔ اس کا خاتمہ کرتے ہوئے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں زمانہ جاہلیت کے تمام سود ختم کرتا ہوں اور سب سے پہلے میں اپنے چچا عباس بن عبد المطلب کے سود کو ختم کرتا ہوں۔ عورتوں کے حقوق۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے حقوق پر زور دیتے ہوئے فرمایا، لوگو، تمہاری عورتوں پر تمہارا کچھ حق ہے اور عورتوں کا تم پر کچھ حق ہے۔ تمہارا حق یہ ہے کہ وہ تمہاری عزت کی حفاظت کریں۔ ان کا حق یہ ہے کہ تم انہیں اچھی طرح کھلاؤ، پلاؤ اور پہناؤ۔ عورتوں سے اچھا سلوک کرو، ان کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہو۔ خوف خدا۔ ہر حالت میں خوف خدا کا حکم دیتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگو، تم نے جلد ہی خدا کے سامنے پیش ہونا ہے۔ وہ تم سے تمہارے اعمال کے بارے میں باز پرس کرے گا۔ غلاموں کے حقوق۔ غلاموں کے حقوق کے تحفظ کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، غلاموں کے بارے میں خدا سے ڈرو اور ان سے انصاف کرو۔ جو خود کھاؤ وہی ان کو کھلاؤ اور جو خود پہنو ان کو پہناؤ۔ گمراہی سے بچاؤ کا نسخہ۔ گمراہی سے بچنے کا نسخہ بتاتے ہوئے فرمایا، میں تم میں 2 چیزیں چھوڑ رہا ہوں، اگر تم نے انہیں مضبوطی سے تھام لیا تو گمراہ نہ ہوگے۔ وہ چیزیں کتاب اللہ اور میری سنت ہیں۔ اطاعت امیر کی اہمیت۔ اطاعت امیر کا حکم دیتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگو، اگر کوئی حبشی نکٹا غلام بھی تمہارا حاکم ہو اور وہ تمہیں کتاب اللہ کے مطابق چلائے تو اس کی فرما برداری کرو۔ اخلاص سے عمل کی تلقین۔ عمل میں اخلاص پر زور دیتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمل میں اخلاص مسلمانوں کی خیر خواہی اور جماعت میں اتحاد، یہ ایسی چیزیں ہیں جو سینے کو پاک رکھتی ہیں۔ اخلاص سے عمل کی تلقین۔ تبلیغ کی اہمیت۔ مسلمانوں کو ہر وقت ہر حال میں اسلام کی تعلیم دیتے ہوئے ہونے کا حکم دیا۔ تمہارے لیے ضروری ہے کہ میری یہ باتیں ان لوگوں تک پہنچاؤ جو یہاں موجود نہیں۔ ممکن ہے وہ ان لوگوں سے زیادہ بہتر طور پر ان کو محفوظ رکھنے والے ہوں جو اپنے کانوں سے سنتے ہوں۔ ادائیگی امانت کی تلقین۔ اسلام میں امانت کی ادائیگی بہت ضروری ہے۔ اس کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کسی کے پاس امانت ہو تو وہ اسے اس کے مالک کو ادا کر دے۔ گناہ صغیرہ سے بچنے کی تاکید۔ چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بچنے کی تلقین کرتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگو، تمہاری اس سرزمین پر شیطان اپنی پوجا سے مایوس ہو گیا ہے، لیکن چھوٹے گناہوں میں اپنی اطاعت سے خوش ہے۔ اس لیے اپنا دین اس سے محفوظ رکھو اور چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بھی پرہیز کرو۔ انفرادی ذمہ داری۔ ہر مسلمان کو انفرادی جواب دہی کا ذمہ دار قرار دیتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر آدمی اپنے جرم کا ذمہ دار ہے۔
باپ کے جرم کا بیٹا اور بیٹے کے جرم کا باپ ذمہ دار نہیں۔ خطبہ حجۃ الوداع کی اہمیت۔ اس خطبے میں تمام انسانوں کو برابر قرار دیا گیا۔ یہ انسانی مساوات کا وہ پہلا مضبوط تصور تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا، اور رنگ و نسل کی برتری کو ختم کر دیا جو انسانی مساوات کی قاتل تھی۔ اس خطبے میں تمام مسلمانوں بلکہ غیر مسلموں کی جان و مال آبرو کے تحفظ کی تلقین کی گئی۔ اس سے روگردانی کرنا حرام فعل قرار دیا گیا اور اس کو ناقابل معافی جرم قرار دیا گیا۔ اس خطبے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاموں کو جو اس زمانے میں کوئی حقوق نہ رکھتے تھے اپنے جیسی تمام سہولیات فراہم کرنے کا حکم دیا اور ان کو بھائی چارے کا درس دینے کا لیے کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا نتیجہ تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے البلال هو سیدنا، بلال ہمارے سردار ہیں، تاریخ عالم میں ایسی مثال پیش کرنے سے قاصر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جاہلیت کے تمام رسوم کا خاتمہ کر دیا اور تمام دعووں مثلا خون اور سود کے تمام مطالبات کو ختم کر دیا، اور سب سے پہلے اپنے خاندان کے مقتول کا خون اور اپنے چچا کے سود کو ختم کر کے عملی طور پر اس کا مظاہرہ کیا۔ اس طرح ایک نئے دور کا آغاز ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے ساتھ نرم اور عمدہ سلوک کرنے کا حکم دیا اور عورتوں کو وہ حقوق دیے جس کی نظیر دنیا کے کسی قانون میں نہیں ملتی۔ اس طرح عورتوں کو پہلی دفعہ حقوق دیے گئے، کیوں ایک محروم طبقہ اپنے مقاصد میں کامیاب ہو گیا۔ قرآن و سنت کو گمراہی سے بچنے والا نسخہ قرار دیا، آج بھی اسی پر عمل پیرا ہو کر ہم کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اس طرح قرآن و سنت اسلام کا دستور بن گیا۔ اس خطبے میں امن عالم کی تلقین کی گئی تاکہ مسلمان امن کے پیغمبر بن کر دنیا پر چھا جائیں اور دنیا ان سے سکون محسوس کرے۔ گویا امن اسلام کا اصل مقصد قرار پایا۔ اس طرح امن کا ایک بیش بہا نسخہ انسانیت کے ہاتھ آیا۔ اس میں تمام مسلمانوں کو ایک دوسرے کا بھائی قرار دیا گیا۔ اس کا اثر آج تک محسوس کیا جاتا ہے۔ اگر مساوات کا حکم اتنی سختی سے نہ دیا جاتا تو مسلمانوں میں بھی طبقاتی نظام پیدا ہو جاتا۔ اخوت کا یہ جذبہ آج بھی موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت ابراہیم کے مطابق حج کا احیاء کیا۔ جو غلط رسمیں حج کی عبادت میں رواج پا گئی تھیں ان کا خاتمہ کر دیا۔ اس طرح حج سے بے حیائی اور خلاف توحید چیزیں ختم ہوئیں۔ اس موقع پر تکمیل دین کے اعلان کے لیے یہ آیت اتری الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت تمام کر دی اور تمہارے لیے اسلام بطور ضابطہ حیات پسند کر لیا۔ اس طرح دین مکمل ہو گیا اور یہی دین دنیا کے لیے آخری اور مکمل دین ٹھہرا۔ اس میں انسانیت کی مکمل ہدایت موجود ہے۔ دوستو، آج کا ہمارا سلسلہ یہاں پر اختتام پذیر ہوا۔ آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ سب سے پہلے اپنے چینل حافظ سہیل 675 کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ والسلام۔